اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینیجر کیا سیکھیں، کیا کریں، کیا اپنے کیپیبلٹیز میں، سکلز میں اضافہ کریں، یہ گفتگو چل رہی ہے۔ آج جو ٹاپک میں لینا چاہتا ہوں یہ بھی ذرا تھوڑا بڑا ایکچولی کریٹیکل ٹاپک ہے۔ یہ ہے بجٹ بنانا۔ اب دیکھیے، بجٹ نارملی جس طرح سے فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بنتے ہیں، ہائیسٹ لیول پہ بنتے ہیں، آبویسلی یعنی ہیڈ آفس کے لیول پہ یہ بنا کرتے ہیں، مارکیٹنگ والے بناتے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا بناتا ہے۔ لیکن ہم اگر مارکیٹنگ سیلز کی بات کریں تو ظاہر ہے مارکیٹنگ والے بناتے ہیں، وہی اگر سیلز ہیڈ ہیں تو وہ اس کا بھی بناتے ہیں۔ اس میں آبویسلی یہ سارے فیکٹرز وہ لیتے ہیں نا جو کہ آپ تک ایکسیکیوشن میں آتے ہیں۔ یعنی ایک میجر پارٹ اس کا سیلریز ہوتا ہے لوگوں کی، ان کے الاؤنسز ہیں، سیلریز ہیں، ان کے انسینٹیوز ہیں، یعنی جو فائنینشیل کمپنسیشن ہے جتنی شکلوں میں بھی ہے، یہ سب کچھ ایک پارٹ ہے اس بجٹ کا۔ ایک پارٹ اس بجٹ کا ہے جو پروموشنل ٹولز دیے جاتے ہیں، جس میں فزیشن سیمپلز ہیں، جس میں بروشر ہیں جو پرنٹڈ مٹیریل ہے، جس میں اس کے علاوہ کوئی بھی گفٹس ہیں، آرٹیکلز ہیں، گیو اویز ہیں، وٹ ایور، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پارٹ یہ ہے اس کا۔ ایک تیسرا پارٹ ہے اس کا جو کہ ایونٹس ٹائپ چیز ہے، یعنی آپ نے کوئی راؤنڈ ٹیبل میٹنگز کرنی ہیں، یا آپ نے کوئی کسی کانفرنس میں پارٹیسپیشن کرنی ہے، کوئی اسپانسرشپس کرنی ہیں، جہاں بھی پاکستان میں باہر کو سی ایم ای کرنی ہے، جو بھی ہے، یہ ایک پارٹ یہ ہے۔ اور ایک چوتھا پارٹ ہے جو کہ کسٹمر سروسز کا ہے، جو کہ آج کل ایک رواج ہے کہ آپ کسی وارڈ میں کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کسی کلینک پہ کرتے ہیں، وہ جو ایک سسٹم چل رہا ہے اس کے مطابق۔ تو یہ چار اس کے میجر حصے ہیں۔ اب جو فرسٹ لائن، سیکنڈ لائن، مڈل مینیجرز ہیں، وہ آبویسلی اپنا بجٹ نہیں بنا رہے ہوتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی ٹیکنیک سمجھ لیں تاکہ آپ کچھ نہ کچھ اپنا یہ سسٹم شروع کریں، اور پھر جب آپ آگے جائیں گے تو پھر آپ کو آلریڈی ایک آپ کی سینس ڈیولپ ہوئی ہوگی۔ ایک تو وہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ اپنے ٹارگٹ خود بنائیں، تاکہ آپ اپنے ایریا کو جو سمجھتے ہیں اس کے مطابق آپ اس میں بھی آبویسلی اب سیلریز میں کچھ نہیں کر سکتے، جتنی ابھی آپ کی ٹیم ہے ان کی جو بھی سیلریز ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں، ان کا جو انسینٹیو آتا ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی ان کو فائنینشیل کوئی ریوارڈ ملتا ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے نا۔ تو ایک پارٹ وہ آپ ڈال لیجئے بیچ میں۔ ایک پارٹ جو آپ کا کسٹمر سروسز کا ہے، جو پچھلے سال آپ کو ملی تھی فار ایگزامپل ایکس ویلیو کی، ایک وہ ڈال لیجئے آپ بیچ میں، رائٹ۔ اور جو تیسرا پارٹ ہے فزیشن سیمپل اور بروشور اور پرنٹڈ مٹیریل ٹائپ کا، اس کو آپ رہنے دیجئے، اس لیے کہ آپ کو اس کی کاسٹ نہیں پتہ کہ کس چیز کی کیا ایگزیکٹلی کاسٹ ہے، اور یہ ویری بھی کرتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کوئی پورا ایک سال ایک جیسی نہیں رہتی، جیسے باقی چیزوں میں انفلیشن کا ایفیکٹ ہوتا ہے ویسے ہی ان چیزوں پہ بھی ہوتا ہے، تو پرائسز ان کی ریوائز ہوتی رہتی ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجیے۔ آپ دو میجر ہیڈز پہ فوکس کیجئے، ایونٹس کو بھی چھوڑ دیجئے، یہ بھی آپ انیشیلی شاید خود نہیں پلان کر سکتے، آپ صرف دو ہیڈز لے لیجئے۔ ایک ہیڈ ہے سیلریز کا اور ایک ہیڈ ہے کسٹمر سروسز کا۔ سو سیلریز آپ کو پتہ ہیں، یہ آپ ڈال لیجئے کہ جی یہ ایک مہینے میں لیٹ سے ایکس اماؤنٹ ہے نا، 5 لاکھ روپے سیلری ہے ساری ٹیم کی ملا کے، یا واٹ ایور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 مہینے میں 60 لاکھ روپے سیلری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک آپ کا پورشن آ جائے گا جو کہ کسٹمر سروسز کا ہے۔ فرض کیجئے آپ کے ریجن میں، ٹیریٹوری میں پچھلے سال آپ کو کسٹمر سروسز کی مد میں 10 لاکھ روپے ملے تھے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے۔ اب اس سال آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اپنی بھی کوئی ورکنگ کیجئے، تاکہ جب آپ بجٹ پہ آپ کی گفتگو ہو تو پھر آپ اس وقت کچھ اپنے آئیڈیاز پریزنٹ کر سکتے ہیں نا، اور اپنے لیے کچھ بجٹ میں کچھ اضافہ بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی لاجک ہو تو۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کسی کے پاس کوئی لاجک نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ سر یہ بجٹ تو بڑا کم ہے، ٹارگٹ بہت زیادہ ہے، تو کوئی بجٹ بڑھا دیں آپ تاکہ پھر ہم ٹارگٹ ہی اچیو کر سکیں، لیکن یہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ کیا زیادہ ہے کیا کم ہے، یہ ایک ویگ سٹیٹمنٹ ہے۔ تو اصل تو سٹیٹمنٹ یہ بنتی ہے نا کہ ایکچولی ایز پرسنٹیج، ایز واٹ پرسنٹیج دس از دیئر۔ سو جو کسٹمر سروسز آپ کو پچھلے سال جیسے میں نے کہا ملی تھیں، آپ وہ لے لیجئے، اور سمپل رکھنے کے لیے آپ کو جتنی بجٹ میں انکریز کی ایکسپیکٹیشن ہے
فرض کیجئے وہ 25% ہے تو اس کو بھی 25% بڑھا لیجئے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے؟ تو فرض کیجئے آپ کو 10 لاکھ روپے ملے تھے مہینے کے، ہاں یہ وٹ ایور پورے سال کے ملے تھے، لیٹ سے وہ آپ کو ملے تھے، اب آپ اس کو 25% بڑھائیں گے تو 12.5 لاکھ ہو جائیں گے۔ ادھر سے آپ نے سیلریز لے لیں کہ جو آپ نے فرض کیجئے 5 لاکھ روپے مہینے کی تھیں، اس کو آپ نے 12 سے ملٹیپلائی کیا تو 60 لاکھ روپے وہ ہو گئے۔ تو 60 + 12.5 آپ کا 72,50,000 روپے کا ان دو چیزوں کا بجٹ ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ جو آپ نے اچیو کیا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اب لیٹ سے آپ نے اچیو کیا 1 کروڑ روپے کی سیلز فار ایگزامپل، یہ ساری فگرز میں ایسے بول رہا ہوں نا، یہ کوئی ریئل فگرز تو نہیں ہے، ریئل فگرز تو آپ کے پاس ہیں نا۔ 1 کروڑ روپے آپ نے سیلز کی اور آپ کو توقع ہے کہ آپ کو شاید 1.25 کروڑ روپے کا ٹارگٹ مل جائے گا۔ اب اس سے جب آپ کمپیئر کریں گے اس کو تو یہ بہت بڑی پرسنٹیج بن جائے گی، یعنی آپ 1.25 کروڑ کی سیل پہ 72 لاکھ روپے تو آبویسلی خرچ نہیں کریں گے نا، 72% تو آپ خرچ نہیں کر دیں گے۔ دس وڈ بی کریزی یو نو، وچ مینس کہ ایکچولی یہ کیلکولیشن اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے ادروائز، لیکن اس کی فگرز ٹھیک نہیں ہیں، یعنی ٹارگٹ کی فگر اس میں بہت کم ہے۔ تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کی اتنی بڑی ٹیم ہے اور اتنی آپ کسٹمر سروسز پہ انویسٹ کر رہے ہیں تو پھر آبویسلی آپ کا ٹارگٹ 1 کروڑ نہیں ہوگا، اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ آپ کو یہ ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا یہ دونوں چیزوں کا ملا کے یہ بجٹ آپ کا 10% سے زیادہ نہ ہو ٹارگٹ کے، رائٹ؟ اب اگر فرض کیجئے یہ آپ کا جو بھی بن رہا ہے، آپ کا 70 لاکھ روپے بن رہا ہے، آپ کا 1 کروڑ روپے ایکسپنس بن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹارگٹ 10 کروڑ ہوگا، تبھی یہ جسٹیفائی ہوگا، ادروائز یہ نہیں ہوگا۔ یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ تو جب آپ ایکچولی ٹارگٹ پہ بحث مباحثہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ریسورسز پہ کرتے ہیں تو یو شوڈ ہیو اے ورکنگ ود یو فار بوتھ۔ ٹارگٹ ہم نے پہلے بات کر لی تھی کہ کون سے فیکٹرز پہ بیس کر کے ٹارگٹ بنائیں، بجٹ کی ہم آج بات کر رہے ہیں۔ یہ فگرز میں نے تو کہا نا، چونکہ میں نے ویسے ہی فرام دی ٹاپ آف مائی ہیڈ بول دی ہیں تو اس لیے وہ آپس میں میچ نہیں کر رہی، لیکن ایکچولی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا یہ ایکسپنس دو چیزوں کا صرف، کیونکہ اس میں آبویسلی ہیڈ آفس مزید ایکسپنس کرے گا، وہ آپ کو پروموشنل مٹیریل بھی دیں گے، ٹولز بھی دیں گے، وہ ایونٹس میں بھی آپ کو مارکیٹنگ والے کہیں نہ کہیں پارٹیسپیٹ کریں گے، وہ کاسٹ ایڈیشنل ہوگی۔ آپ صرف ان دو چیزوں پہ اگر فوکس کریں اور اگر آپ اف یو کین ورک ود ان 10% آف یور ٹارگیٹ دین یو آر دی ونر۔ اس پہ آپ چاہیں تو کافی یعنی جم کے گفتگو کر سکتے ہیں اور ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ سر یہ میری ورکنگ ہے اور لہٰذا یہ آپ ہمیں اس طرح سے دیجئے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چل سکیں۔ ہمارا ٹوٹل ان دو چیزوں کا یہ بنتا ہے، اور باقی تو جو آپ کے پاس جو بھی پروویژن ہے وہ آپ جیسے جیسے بتائیں گے ہم کر لیں گے، لیکن اس کو ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ آئی ہوپ یو گیٹ مائی پوائنٹ۔ پرپز کیا ہے اس ایکسرسائز کا؟ دو پرپزز ہیں۔ ایک پرپز یہ ہے کہ یو شوڈ نو کہ بجٹ بنانے کی لاجک کیا ہوتی ہے، کیونکہ آج آپ سیکھیں گے اور سیکھتے جائیں گے ہر سال تو پھر آگے چل کے آپ کو بڑی سہولت ہوگی۔ پھر آپ جا کے اچانک جب آپ کو پتہ چلے گا کہ بجٹ بھی بنانا ہے تو آپ پریشان نہیں ہو جائیں گے کہ یہ کیا نیا کام آ گیا ہے۔ 2، آپ کا جو ورکنگ ہے آپ کی جو ہے اور آپ کا جو ایریا ہے وہ ہمیشہ کمپنی کے لیے پروفٹیبل رہے گا، اور وہ آپ سے بحث مباحثہ بہت نہیں ہوگا اس بات پہ، بیکاز دے ول نو دیٹ یو ورک ویری ریزنبلی، اور آپ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ بہت رسپانسبل ہیں، آپ آلریڈی فائنینشلی رسپانسبل طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ بلا وجہ مانگے جاتے ہیں، یہ بھی دے دیں، وہ بھی دے دیں، فلاں بھی دے دیں، کوئی پروپورشن نہیں، کوئی سینس نہیں ہے اس کی۔ ایک چیز اور آپ نے نوٹ کی ہوگی، اس وقت جو مارکیٹ میں نارملی ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی کسٹمر سروس کی جاتی ہے اس کا جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے وہ صرف 4 to 5 ٹائمز کا کاؤنٹ کیا جاتا ہے، یعنی 20 سے 25% آپ کی انویسٹمنٹ ہے۔ یعنی اگر آپ 10,000 روپے انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ 40 یا 50,000 روپے کا بزنس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور اگر 1 لاکھ روپیہ انویسٹ کر رہے ہیں تو آبویسلی آپ اسی طرح سے 4 یا 5 لاکھ روپے کا بزنس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ بٹ دس از اے ویری ہائی ریٹ، یو نو۔ آپ کی زندگی اس لیے چل جاتی ہے اس کے باوجود،
ایکسیپٹ بھی ہو جاتی ہیں ایسی ریکویسٹ، چونکہ آپ کا 100% بزنس انویسٹمنٹ سے ٹائیڈ اپ نہیں. دیر از اے سرٹن پرسنٹیج آف یور بزنس جو کہ انویسٹمنٹ سے ٹائیڈ اپ ہے، اس لیے آپ باقی پہ تو کچھ نہیں خرچ کر رہے نا، زیرو ہے آپ کی انویسٹمنٹ ایکسیپٹ پروموشنل مٹیریل اینڈ دی ہیومن ریسورس. لیکن ایکچولی جو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے، ہارڈ انویسٹمنٹ ہے، وہ تو بنیادی طور پہ 20-25% بزنس پہ ہے، جس وجہ سے آپ کی یہ بہت ہائی پرسنٹیج ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اور وہ مل بھی جاتی ہے. لیکن ایکچولی یہ بہت زیادہ ہے. یو شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ. سو وین یو کیلکولیٹڈ دی ٹوٹل، میں اس کی بات آپ سے کر رہا ہوں. ہر بزنس آپ کا انویسٹمنٹ سے ٹائی اپ کبھی بھی نہیں ہوگا، نہ ہونا چاہیے. آپ کا بزنس بہت سارا بغیر انویسٹمنٹ کے ہونا چاہیے، بیسڈ آن دی پروموشنل ورک، بیسڈ آن دی فیلڈ ورک، بیسڈ آن دی کسٹمر ریلیشن شپ، بیسڈ آن یور پروڈکٹ اسٹرینتھ، وہ اس پہ ہونا چاہیے. اور ایک پورشن آپ کو، چونکہ مارکیٹ کا ایک ٹرینڈ ہے، تو ایک پورشن بہرحال آپ کا ہوگا جہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. سو اس لیے بجٹ میں جب آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے، بنائیں گے، تو پھر آپ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کوئی ڈیمانڈ بھیجیں گے، اور آپ کی ڈیمانڈ پھر اسی کلیئرٹی کے ساتھ ایکسیپٹ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.